بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں، دوست، احباب اور بزرگوں۔ آج ہم ایک سوال آیا کہ غسل خانے میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو دوستو، سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ کیا بیت الخلاء میں قرآن پاک کی تلاوت جائز ہے؟ قرآن وہ بہترین کتاب ہے جسے بڑی نوع انسان نے اب تک جانا ہے، کیونکہ یہ رب الکائنات کا کلام ہے جسے روح امانت یعنی جبرائیل نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اتارا تاکہ انسانوں کو اسے باہر نکالے، اندھیروں کو روشنی میں ڈال اور انہیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرو۔ یہ وہ کتاب ہے جس کا معجزہ قائم رہتا ہے، جس کا ثبوت مسلسل تجدید ہوتا ہے، باطل اور اس کے آگے یا پیچھے سے نہیں آ سکتا۔ یہ حکمت والے تعریف کے لائق اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ اس کتاب کے کچھ آداب ہیں جن کی تلاوت کرتے وقت ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ ان قاعدوں میں سے ایک یہ ہے کہ جس جگہ تلاوت کی جائے وہ پاک ہو۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی گراں قدر کتاب التبیان میں بعض آداب کا ذکر کیا ہے جن کا مسلمانوں کے اللہ کی تلاوت کرتے وقت دھیان دینا چاہیے۔ انہوں نے غسل خانوں اور بیت الخلاء میں قرآن مجید کی تلاوت کے مسئلہ کا ذکر کیا ہے اور اس بارے میں علماء کی آراء کا حوالہ بھی دیا ہے۔ فرماتے ہیں قرآن پاک صاف اور مناسب جگہ پر پڑھنا مستحب ہے، اس لیے متعدد علماء نے مسجد میں قرآن پڑھنے کو مستحب قرار دیا ہے، کیونکہ یہ پاکیزہ اور باوقار ماحول ہے۔ غسل خانے میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے بارے میں سلف کا اختلاف ہے کہ آیا یہ مقررہ ہے، مکروہ ہے، یا ہمارے اصحاب یعنی شافعی نے کہا ہے کہ یہ مکروہ نہیں ہے۔ اسے ابو بکر بن منظر نے اشراف میں ابراہیم نافی اور مالک سے نقل کیا کہ یہ عطا کا قول ہے۔ بعض نے اسے مکروہ قرار دیا، جیسے کہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے اسے ابن ابی داؤد نے اس سے روایت کیا ہے۔ ابن منظر نے تابعین کی ایک جماعت سے روایت کیا ہے جس میں ابو وائل، شقیق بن سلمہ الشجی، حسن بصری، مغول، قبیصہ بن زویب اور ابو حنیفہ سے روایت کی ہے۔ اللہ ان سب سے راضی ہے کہ الشجی نے کہا 3 جگہوں پر قرآن پڑھنا مکروہ ہے: غسل خانہ، بیت الخلاء۔ حضرت ابو مسرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پاک جگہوں کے علاوہ یاد نہیں کیا جانا چاہیے۔ شیخ ابن اسماعیل رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا کیا غسل خانے میں اللہ کا ذکر کرنا جائز ہے؟ انہوں نے جواب دیا انسان کو غسل خانے کے اندر اپنے رب کو یاد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہر جگہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اگر وہ ایسے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اسے اونچی آواز میں الفاظ ادا نہیں کرنے چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ اس جگہ پر اونچی آواز میں الفاظ نہ بولیں اور اس کے باہر آنے تک انتظار کریں۔ وضو کی جگہوں کے بارے میں جو بیت الخلاء کے باہر ہیں، جہاں سے قضاء حاجت ہو تو وہاں اللہ کو یاد کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ مجموعہ فتاوی ابن اسماعیل 109 کا ریفرنس ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، اس کی تفسیر پڑھنے اور حدیث پڑھنے اور ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔